السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم، مضمون جنرل سائنس، سبق نمبر 1، جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی، حصہ 2۔ پیارے بچوں، فطری حیوانات ان حیوانات کو کہتے ہیں جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جس میں مختلف قسم کے جانور، پرندے اور انسانوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے غیر فطری حیوانات ان حیوانات کو کہتے ہیں جن کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی۔ اب رہا سوال جل تھلیے۔ پیارے بچوں، جل تھلیے ان حیوانات کو کہتے ہیں جو پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور زمین پر بھی۔ مشاہدہ کر کے جدول مکمل کیجیے۔ پیارے بچوں، سبق کے پچھلے حصے کی بنیاد پر آپ کوشش کریں کہ اس جدول کو مکمل کریں۔ بچوں، سبق کے اس حصے میں ہم نباتات کی مختلف قسموں میں توافق کس طرح سے ہوتا ہے وہ سیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے آبی نباتات میں توافق۔ بچوں، اسکرین پہ آپ کے سامنے چند نباتات کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ انہیں دیکھنے کے ساتھ ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ وہ نباتات ہیں جو پانی میں ہوتے ہیں، پانی میں ہی اگتے ہیں اور پانی ہی میں زندہ رہتے ہیں۔ ان کی چند خصوصیات ہیں، چند خاص باتیں ہیں جس کی بنا پر یہ اپنے آپ کو اس پانی کے ماحول میں ڈھال لیتے ہیں اور اس ماحول میں کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک زندہ رہتے ہیں اور ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ان کی ان خصوصیات میں سے چند خصوصیات یہ ہیں کہ ان کی جڑیں تہ نشین ہوتی ہے، یعنی پانی کے اندر جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر تک ان کی جڑیں پیوست ہوتی ہے، گڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آبی نباتات کے تنے پانی میں ہوتے ہیں۔ ان کے پتے اور پھول پانی کے اوپری سطح پر تیرتے ہیں۔ پتوں پر پتلی مومی تہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پتے کم چوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے تنے لچکدار اور پتوں کی بناوٹ تیرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ بچوں، یہ وہ خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر آبی نباتات اپنے آپ کو پانی کے ماحول میں ڈھال لیتے ہیں، لہذا یہ آبی نباتات میں توافق ہے۔ ریگستانی علاقوں کی نباتات میں توافق۔ پیارے بچوں، ریگستانی علاقوں میں عام طور پر ناک پھنی کا پودا اور ببول کا درخت پایا جاتا ہے۔ ان میں بھی چند خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو اس تکلیف دہ ماحول میں زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان پودوں پر بہت زیادہ پتے نہیں ہوتے اور ببول کے درخت پر جو پتے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی چھوٹے اور کانٹے دار سوئی نما ہوتے ہیں۔ ان پودوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے تنے میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے تنوں کے ذریعے سے شعاعی ترکیب کا عمل انجام دیتے ہیں، یعنی سورج کے ذریعے سے سورج کی روشنی کے ذریعے سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان پودوں کی، ان نباتات کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں سے وہ پانی حاصل کرتی ہے۔ برفانی علاقوں کی نباتات میں توافق۔ پیارے بچوں، برفانی علاقوں کے اہم نباتات میں دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں۔ ان کی ساخت مخروطی ہوتی ہے، یعنی اوپر سے نوکیلی اور نیچے کی طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔
ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مخروطی ساخت کی وجہ سے ان نباتات پر برف جمع نہیں ہوتی اور ان کی چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی برداشت کر پاتی ہیں۔ جنگلاتی اور گھاس کے علاقوں کے نباتات میں توافق۔ پیارے بچوں، ان علاقوں میں مختلف قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، جیسے درخت، جھاڑیاں، پودے۔ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ آرائی ہوتی رہتی ہیں۔ سورج کی روشنی کے حصول کے لیے درختوں کی اونچائی بڑھتی رہتی ہے۔ ان کے سہارے بیلیں بھی اونچائی تک پہنچتی ہے۔ کچھ بیلوں کے تنوں میں کمانی کی مانند بیل ڈورے ہوتے ہیں، جو کہ تنے کا توافق ہی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے گھاس کے علاقوں کے نباتات کا توافق اس طرح سے ہوتا ہے کہ گھاس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کئی قسم کی گھاس اگتی ہے۔ یہ گھاس اپنی ریشے دار جڑوں کی مدد سے زمین کی جھیج کو روکتی ہے۔ اس طرح سے جنگلاتی اور گھاس کے علاقوں کے نباتات میں توافق ہوتا ہے۔ مشق۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ میں سے ہر لفظ پر 2 جملے بنائیے اور اپنی بیاض میں لکھیے۔ نمبر 1، آبی نباتات۔ نمبر 2، ریگستان کے نباتات۔ نمبر 3، فقری اور غیر فقری حیوانات۔ نمبر 4، برفانی علاقے کے نباتات۔ اور نمبر 5، جل تھلیے۔ بچوں، آج کے سبق کے حصے میں اور پچھلے حصے میں ہم نے جو معلومات حاصل کی، اس بنیاد پر آپ کو یہ مشق دے رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان الفاظ پر 2 جملے بنا کر اپنی بیاض میں لکھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبق کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ شکریہ۔